اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد
محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی بابرکت کتاب مبین دے وچوں جس برحمت مقام ذیشان نو میں اس وقت تواڈے گوش گزار کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی برحمت کتاب دا 24واں پارہ، سورت دا نام سورہ زمر۔ اللہ 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 والو، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، خیر الورا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، والی بطحا، پیغمبر رب ارض و سما، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے فرمان دے وچوں آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی ایک حدیث مبارکہ نو میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے، جو کہ سنن ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے۔ قرآن دیو پروانیوں، رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دا آج آخری خطبہ جمعہ ہے۔ انج کہہ لو کہ خطبہ جمعۃ الوداع اور وہ قسمتاں والے مقدراں تے پاگاں والے لوگ نے جنہ دی قسمت اندر اے اج دا خطبہ جمعۃ المبارک اور جیڑے اس جمعہ نو آ کے ادا کرن گے، اور میں امید کرنا اور جنہ دی قسمت اندر اللہ نے بخشش لکھ دیتی اور انہاں خوش نصیب لوگانو اللہ معاف فرما دیں گے، تے دعا کرو اللہ ساڈے سبنا دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ پھر سال بعد اے مقدراں تے قسمت دی بات ہے کہ آئندہ رمضان آئے، پتہ نہیں ساڈے جو کدی قسمت اندر ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ اس رمضان نو اور اس قرآن نو ساڈے تمام لئی ذریعہ نجات بنا دے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں بڑا اہم مضمون جو کہ تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، وہ ہے بخشش دے بہانے، کہ رب او تے بہانہ تلاش کردا ہے کہ میں اپنے بندے نو معاف کراں۔ تو بھئی میں گزارش کرانگا جڑے ساتھی پیچھے بیٹھے نے، اگے کافی جگہ موجود ہے، تو اگلیاں صفحہ دے اندر پہلے آ کے بیٹھیا کرو، اگے بھی ہوا آ جائے گی، اگلیاں صفحہ دے اندر آ کے بیٹھو۔ اور یہ ویسے بھی مسئلہ ہے کہ جنہ امام اور خطیب دے قریب بیٹھو گے انہاں تسی جنت دے قریب ہوو گے۔ تو اس واسطے ایک تے جیڑے بعد اندر آن والے دوست نے انہاں واسطے پریشانی نہیں بنے گی، تو سارے ساتھی پہلے اگلیاں جڑیاں صفحہ نے انہاں نو پوریاں کرو، تو آرام نال پیار نال دل جمی نال بیٹھو، اللہ سب دا بیٹھنا مقبول و منظور فرمائے۔ قرآن دیو پروانیو، جس مقام ذیشان نو میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ پارہ 24واں اور سورت دا نام سورہ زمر، اعلان خداوندی ہے تے کلام رحمان ہے۔ آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم۔ ترجمہ نوٹ کر لو۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا محبوبہ اعلان کر دیجئے، پیغام دے دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ان بندیانو اسرفوا علی انفسہم، اور جنہاں نے اپنی جاناں دے ہوتے ظلم و زیادتی کر لئیے، گناہ کر کر کے ظلم کر بیٹھے نے، انہاں نو پیغام دے دیو۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور لوگوں اپنے رب دی رحمت کو لو نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے نے، معاف کرنے والے نے تواڈے سارے گناہانو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بے شک او اللہ، بے شک او رب تواڈا بخشنے والا بہت بڑا مہربان ہے۔ اور حدیث دا ترجمہ بھی نوٹ کر لو، سنن ابن ماجہ دی روایت، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ فرمایا مبارک ہوئے، خوش خبری ہوئے ایسے شخص نو جنہیں لمن وجدہ، جنہیں پالے ہے فی صحیفتہ، اپنے نامہ اعمال دے اندر استغفاراً کثیرا، بہت زیادہ استغفار پایا، بہت زیادہ استغفار کیتا، ایسے خوشخبر ایسے بندے نو میری طرفوں مبارک ہوئے، ایسے بندے نو خوشخبری ہوئے۔ میرے ویر میرے برادر، اے سنن ابن ماجہ دی روایت تے قرآن دیو پروانیو، ذرا ہن غور کرے آجے، توجہ میری طرف رہے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات غور کر لے آجے، آج دے خطبہ جمعہ دی اندر 3 ٹاپک جڑے نے او میں بیان کراں گا، اور انہاں 3 ٹاپکاں دے مین جیڑا عنوان ہوئے گا او ہے بخشش دے بہانے۔ پہلے نمبر تے استغفار، اور نمبر 2 درود، اور نمبر 3 اتباع رسول۔ یہ 3 ٹاپکاں تے بات ہوئے گی تے ذرا غور کرے آجے بخشش دے بہانے رب کس طرح اپنے بندے نو معاف کر دے، اور رب کیڑے او اعمال نے جیدی وجہ تو اللہ انسان دے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیندے نے۔ اور قرآن دے او پروانیوں ہن ذرا غور کرے آجے، استغفار دی بات ہے، اور قرآن اعلان خداوندی ہے، کلام رحمان ہے۔ آواز آ رہی ہے، مولا فرماندے نے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ قرآن دیو پروانیو پتہ ہے لگا جیڑا بندہ استغفار کردا ہے اٹھدا بیٹھدا استغفار کردا ہے گھر دے اندر اور بازار اندر دکان دے وے مارکیٹ دے اندر میاں دن رات جتھے بھی ہے او استغفار دا ہر وقت ورد وظیفہ کردا ہے استغفار دا دامن پکڑدا ہے ہما وقت او دی زبان تے استغفار جاری رہندا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دا ورد وظیفہ کردا او قرآن دے او پروانے او ذرا غور کرے آجے ایسے شخص دے ہوتے اللہ عظیم البردر 4 انعامات نالوں نو نواز دینے کنے انعامات 4 انعامات نال نواز دینے اور جیڑا بندہ استغفار کردا ہے 4 انعامات نال نواز دیتا جاندہ ہے اے ذرا غور کرے آجے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پہلے نمبر دے او دے گناہاں نو معاف کر دیتا جاندہ ہے جیڑا بندہ استغفار کردا ہے کثرت نال استغفار کردا ہے پہلے نمبر تے او دے گناہاں نو معاف کر دیتا جاندا ہے او میاں دیکھ لا بخشش دے بہانے تو استغفار کر رہے ہیں استغفر اللہ دا ورد وظیفہ علا پر آئے تے اللہ عظیم البردر اے دے بدلے اندر اجر وی عطا کر دینے تے تیرے گناہ دے معافی دے قلم میں پھیر دین دینے نمبر 2 فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا او میاں جیڑا بندہ استغفار کردا ہے انہوں قید سالی کو لو بچا لیا جاندہ ہے قید سالی کو لو محفوظ کر لیا جاندہ ہے نمبر 3 وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کرن دی وجہ دے نال اللہ عظیم البردر نورینا اولاد عطا کر دینے صالح اولاد عطا کر دینے او میاں بلکہ بنین رب نے آکھے ہے فرمایا میں بیٹے عطا کرنا وہاں جیڑا بندہ ہما وقت استغفار کر دے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تے چوتھے نمبر دے جیڑا بندہ استغفار کر دے فرمایا میں انہوں مال و دولت والا بنا دینا او دے مال وچ برکتاں پا دینا انہوں میں مال عطا کر دینا ماں کسے دا انہوں محتاج رہن دیندہ کسے دا انہوں میں محتاج نہیں رہن دیندہ پتہ یہ لگا ہے 4 انعامات اللہ عطا کر دینے ایسے خوش نصیب نو جیڑا بندہ استغفار کر دے اور قرآن دیو پروانے ہو جے سمجھ نہیں آئی اے تک لے ذرا اللہ عظیم البرتر اپنے پیغمبر جناب محمد پھر کہہ لو صلی اللہ ہو سارے آمینہ دے لال دا نا سن کے گج وج کے درود پڑھیا کرو او لانتی بندہ جیڑا آمینہ دے لال دا نام سن کے درود نہیں پڑھ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ عظیم البرتر حکم دے رہنے فرمایا سونیا محبوبہ استغفار کرو کثرت نال استغفار کرو اور قرآن دیو پروانیو ایک بات نوٹ کر لو
نبی معصوم ہوندا ہے، بولو نبی معصوم ہوندا ہے، معصوم عن الخطا ہوندا ہے۔ اے اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ نبی گناہاں کولوں پاک تے صاف ہوندا ہے، نبی لغزشاں کولوں پاک تے صاف ہوندا ہے، لیکن پھر بھی رب حکم دے رہا ہے۔ اور اے قرآن پاک دی اے آخری سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن پاک دیاں کل سورتاں جیڑیاں نے اے 114 اور سب نالو جیڑی آخر تے سورہ مبارکہ مکمل جیڑی سورت نازل ہوئی ہے او دا نائیں سورہ نصر، اور اے دی اندر اللہ عظیم البرتر پیغام دے رہے نے۔ فرمایا سونیا محبوبہ توجہ میری طرف، قرآن سن لو۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ رب نے اپنے پیغمبر نو حکم دیتا ہے سونیا محبوبہ تسی بھی استغفار کرو، اللہ اللہ۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، سونیا محبوبہ جس وقت رب دی طرف تیرے تے مدد آ گئی ہے، رب دی طرف تینو فتح مبین دا پیغام دے دیتا ہے، ورائیت الناس، اے فتح مکہ دی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فرمایا سونیا محبوبہ تو اپنیاں نظروں دے نال، اپنیاں نظروں نال ورائیت الناس، انہاں لوگاں نو گروہ در گروہ جماعتاں دیاں جماعتاں سونیا محبوبہ اسلام دی اندر داخل ہوندیاں ویکھ لیا ہے۔ ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، تے سونیا محبوبہ جدو دین مکمل ہو جائے تو اپنیاں نظروں نال ویکھ لیا شریعت تیرے تے مکمل ہو گئی ہے۔ اور اے دے تو پہلے جیڑی آیت نازل ہوئی ہے بعض مورخین نے لکھا ہے سب تو بعد اندر اے آیت نازل ہوئی ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا سونیا محبوبہ اج دے دن تو بعد میں دین تواڈے تے مکمل کر دیتا ہے، شریعت جیڑی ہے مکمل کر دیتی ہے۔ پتہ ہے لگا شریعت آمنہ دے لال دی ذات دے ہوتے اج تو 1400 سال پہلے رب نے مکمل کر دیتی ہے۔ اے دے اندر جیڑا کوئی وعدہ کاٹا کرے گا پکا بے ایمان ٹھہرے گا، اور جیڑا اے دے اندر وعدہ کاٹا کرے گا اور جیڑا سمجھ دے کہ آمنہ دے لال دی شریعت جیڑی ہے او اجے معاذ اللہ نامکمل ہے، جناب اپنے کولو اے وعدہ کاٹا کردہ ہے، او بے ایمان تے مرتد تے کافر ہے اور پکا لعنتی ہے تے بدتی ہے۔ میرے بھائی میرے برادر پتہ ہے لگا جیڑا دین اندر ملاوٹ کردہ ہے او بے ایمان ہے۔ بولو عمل جنہ مرضی چنگا لے کے آوے لیکن ہے بے ایمان ہے، عمل جنہ مرضی بہتر لے کے آئے پر او بے ایمان ہے۔ اے کل تیجا چالیا ساتا او میاں ملاد عرس اے میلے اے ٹھیلے آمنہ دے لال دے دور اندر ایسی او بولو میرے نبی دے صحابہ نے کیتے سن
پتہ ہے لگا اور جنہ بعد اندر ملاوٹا کی دیا نے اور بے ایمان تے مرتد نے اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ فرمایا سونیا میں دین نو مکمل کر دیتا ہے تے جدوں دین مکمل ہو جائے نا ادوں میں اپنے پیغمبر نو اپنے قاصد نو اپنے خطیب نو اپنے مبلغ نو اپنے مقرر نو سونیا واپس بلا لینا ہن تہاڈا وقت بعض مورخین نے لکھا اس آیت دے سب تو آخر اندر نازل ہوئی ہے اس آیت دے نازل ہون تو بعد آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے تے 3 دن دنیا تے زندہ رہے اور اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کر دیا نے کہ آخری ٹائم میں دین مکمل ہو گیا اور اللہ عظیم البرتر نے سورہ نصر اتار دی تھی تے پیغام دے دیتا ہے فرمایا سونیا محبوبہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا سونیا ہن رب دی حمد بیان کر رب دی ثنا بیان کر رب دی بزرگی بیان کر رب دی یکتائی بیان کر رب دی تسبیح بیان کر وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح دے ٹائم تے شام دے ٹائم تے رب دی تسبیح بیان کر فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا قرآن دیو پروانیوں پتہ لگا اور اللہ عظیم البرتر نے آمنہ دے لال نو حکم دے دیتا سونیا تسبیح بیان کر دے استغفار کر دار استغفار کرن آلے نو میں پہلے دسیا رب 4 انعامات نال نواز دا ہے کنے اور گج کے بولو کنے 4 انعامات نال نوازدا ہے او دے گناہاں نو معاف کر دیتا جاندا ہے اونوں قید سالی تو محفوظ کر لیا جاندا ہے اونوں نورینہ اولاد عطا کر دیتی جاندی ہے اونوں مال و دولت والا بنا دیتا جاندا ہے اونوں مال عطا کر دیتا جاندا ہے تاکہ کسے دا محتاج نہ رہے میرے بھائی میرے برادر آقا علیہ السلام نو رب دی طرفوں حکم مل گیا تے ہون آمنہ دے لال کو لو پوچھنے سونے جدو توانو جو رب نے حکم دے دیتا ہے ہائے ہائے تے آقا دی کی سیرت ہے آقا دا کردار کی ہے اور غور کرنا اے روایت جیڑی ہے اے سنن ابو داؤد دی ہے تے راوی نے جناب عبداللہ بن عمر کیا لو یار رضی اللہ تعالی سارے بولو رضی اللہ تعالی گج وج کے کیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ایک مجلس دے اندر میں آقا علیہ السلام دی خدمت اندر تشریف فرما سا آقا بھی بیٹھے نے دیگر صحابہ بھی بیٹھے نے تے میں آقا دینا تھوڑا جا قریب بیٹھا سا غور کرے آجے ذرا ہائے ہائے تے آندے نے کہ آقا علیہ السلام نے ساڑھے نال کوئی گل نہیں کی تھی کوئی بات نہیں کر دے کوئی گفتگو نہیں کر دے تے بلکہ جگان دے پیر علیہ السلام میں پہلے دسیا آقا معصوم نے گناہ کو لو پاک تے ادھر کردار ویکھے آجے جگان دے پیر علیہ السلام بار بار ایک ورد وظیفہ کری جا رہے نے تے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ میں جگان دے پیر علیہ السلام دے قریب بیٹھا تو میں نا آقا پڑھی جا رہے نے تے میں گننا شروع کر دیتا کہو سبحان اللہ آندے نے آقا پڑھ رہے نے ورد تے وظیفہ کر رہے ہیں آپ بچے نے اٹھا دیو پیچھے
اب بچے نو اٹھا دیو پیچھے جڑا لیٹیا ہویا بچے نو اٹھاؤ پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے دا پیو سب تو بہتیاں گلاں کردا تے وہی سب تو بڑا شرارتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے بار بار ویرت تے وظیفہ کر رہے نے تے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ میں نا گننا شروع کر دیتا ہائے ہائے تے آقا کی پڑھ دینے رب اغفر لی وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ آقا علیہ السلام پڑھی جا رہے ہیں بار بار انہوں پڑھی جا رہے ہیں رب اغفر لی وَتُبْ عَلَيَّ اور توجہ میری طرف توجہ ادھر رکھ رب اغفر لی وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پروانیوں جگاں دے پیر علیہ السلام نالے پڑھ دے جا رہے نے تے نالے روئی جا رہے نے اکھاں جو اتھرو ڈگ دے پہنے تے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں گننا شروع کر دیتا اور ایک واری نہیں 2 یا 10 مرتبہ نہیں آقا علیہ السلام نے 20 یا 30 مرتبہ نہیں فرمان دینے ایک مجلس دے اندر دیکھیا کہ جگاں دے پیر علیہ السلام 100 مرتبہ اے پڑھ رہے ہیں رب اغفر لی وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پھر پڑھ دینے رب اغفر لی اے توڑا نبی ہے توڑا تے میرا پیغمبر ہے جیڑا گناہاں کو لو پاک تے صاف ذات ہے معصوم عن الخطا ہے لیکن فکر نہیں لگی ہے رب اغفر لی وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دوسری روایت اندر الفاظ موجود نے کہ آقا علیہ السلام نو میں دیکھیا کہ جگاں دے پیر علیہ السلام پڑھی جا رہے نے بار بار پڑھ دینے پھر پڑھ دینے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اور پروانیوں آقا پھر پڑھ دینے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام بار بار پڑھی جا رہے ہیں اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ ایک مرتبہ پڑھ لیندہ ہے او دے گناہ پمیں سمندر دی چاگ دے برابر بھی کیوں نہیں اللہ سارے معاف فرما دینے اے بخشش دے بہانے ایک مرتبہ پڑھیں گا اور تیری زندگی دے سارے گناہ ماتے معافی دا قلم پھیر دیتا جائے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ آقا علیہ السلام بار بار پڑھ دینے اور اجے نہیں سمجھ آئی تے کتے آقا پڑھ دینے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
پروانیوں جگاں دے پیر علیہ السلام دینے بھی راتی بھی استغفار کر رہے نے، اور رب دی طرفوں پیغام رب نے حکم دے دیتا ہے، فرمایا سونیا محبوبہ استغفار کر دے رہو، اللہ اکبر، اور کتے فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم۔ اور قرآن دیو پروانیوں آجے سمجھ نہیں آئی، میں صدقے تے قربان جاواں، اور کسے بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرماندے نے استغفار دا ورد بنواؤ تے منگو نت دعائی، استغفار دا ورد بنواؤ تے منگو نت دعائی، بخش خدایا بخش خدایا ساڈے گناہ تو آئی۔ تے پروانیوں گل سنن والی ہے، فرماتے نے استغفار دا ورد وظیفہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، استغفار دا ورد وظیفہ ہر دم جو اپناوے اللہ غفور الرحیم دی طرفوں او بخشش انعام پاوے۔ قرآن دے پروانیوں پتہ اے لگا او جیڑا بندہ استغفار کردا رب نو دنیا تے اتے کسے چیز دی تھوڑ دیندا، ذرا گج کے بولو کسے چیز دی رب تھوڑ دیندا، استغفار کرن والے نو رب عزت دیندا ہے، مال دیندا ہے، اولاد دیندا ہے۔ او میاں اللہ عظیم البردر دی آپ حفاظت فرماندے نے، میرے بھائی میرے برادر پتہ اے لگا استغفار کرن والا بندہ اللہ انہوں دنیا دے کسے موڑ دے اتے بھی اللہ عظیم البردر انہوں دکھ یا تکلیف دیندے۔ استغفار نو لازم پکڑ لو، استغفار دا ورد وظیفہ کرو۔ اور نمبر 2 اگر چاندے ہو پتہ لگا استغفار کرن نال بھی رب گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ نمبر 2 جے اگر چاندے ہو کہ رب ساڈے گناہاں نو معاف کرے تے پھر آمنہ دے لال دی ذات اتے کثرت نال درود پڑھیا کرو، کثرت نال درود۔ تے درود کیڑا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی میرے برادر مینوں یاد آیا نبی دا پروانہ ہے، اے دا نام ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ درود دی فضیلت نو سنیا تے ایک دن آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے تے آکے آندے نے سونیا محبوبہ اللہ دے رسول جی میرا جی چاہتا ہے میں تواڈے اتے درود پڑھاں تے سونیا مینوں اینا کہ دس دیو میں پڑھا کنا کو، دل بڑا کردا کہ تواڈے تے درود پڑھا لیکن پڑھا کنا سونیا یہ دس دیو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے او بھائی ما شیطا جنہ تیرا جی چاند ہے، جنہ تیرا جی چاند ہے۔ پھر بھی ہے سونیا آقا فرماندے نے چل تو ہی دس دے کنہ کو پڑھ سکنا ہے۔ آندہ سونیا میرا دل کردا ہے کہ عبادت جیڑی ہے او دے میں 4 حصے کراں، ایک حصہ میں تواڈے تے درود پڑھ لیا کراں، 3 حصے میں عبادت کر لاں رب کو لو ہور مانگ لواں۔ تے آقا فرماندے نے اے او بھائی ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا فرماندے نے او بھائی یار اگر میرے کہن تے تھوڑا جا ہور پڑھ لویں تے اے تیرے واسطے بہتر ہے۔
فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ خدا دی قسمیں کدی ترجمہ جان دے ہو نا، عربی جان دے ہو تے تڑپ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، آقا فرماندے نے تیرے واسطے بہتر ہے۔ اچھا سونے آندہ ہے پھر انج کرنا جی میں دو حصے تواڈے تے درود پڑھ لیا کرانگا، دو حصے رب کولو میں مانگ لیا کرانگا۔ تے آقا فرماندے نے ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا یارو بھائی اگر میرے کہن تے اور زیادہ کر لویں تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اوہ درود آؤندہ ہے کہ نہیں؟ اور بولو تے صحیح یار آؤندہ ہے۔ اور درود ابراہیم جڑا نماز پڑھ دے کاروبار تے کھلوتا ہے پڑھ لیا کر، گھر وچ کوئی پریشانی چھوٹی وڈی آئے پڑھ لیا کر، دکان دا کاروبار ہیٹھاں جا رہے ہے تے اینو پڑھ لیا کر۔ او میاں اگر بیماری دے وچ مبتلا ہو گئے ہیں تے اینو پڑھ لیا کر۔ اللہ اللہ، آقا فرماندے نے یار میرے کہنتے اگر پڑھ لویں تے اے تیرے واسطے بہتر ہے۔ اچھا سونیا تے آندہ پھر میں 3 حصے تواڈے تے درود پڑھنا وا، یعنی 1 گھنٹہ تے ہوندے جو پونا گھنٹہ 45 منٹ میں تواڈے تے درود ہی پڑھاں گا، تے اس تو بعد آخر میں بھی کچھ منگنے رب کولو تے سونیا 15 منٹ میں رب کولو منگ لیا کرانگا۔ تے آقا فرماندے نے اے بھائی گل تے تیری ٹھیک ہے لیکن میرے کہنتے فَإِنْ شِئْتَ، اے میرے اے پیارے بھائی آقا فرماندے نے ما شئت، اگر میرے کہنتے اور زیادہ کر لویں، ما شئت ما شئت۔ او عارف دے عباسیہ ضیاء نگریو ذرا توجہ کرنا، فرمایا ما شئت فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خیر لک، اے بھائی اگر میرے کہنتے اور زیادہ کر لویں تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سونیا پھر میں رب کولوں ہور کی منگنا ہے، میں کلا درود ہی پڑھدا رہواں گا، دنے بھی راتی بھی صبح بھی شام بھی گھر بھی باہر بھی۔ سونیا میں پھر تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہواں گا۔ تے پروانیوں اگلے الفاظ سن لو جڑے آقا علیہ السلام نے فرمائے، خدا دی قسمیں آب زر نہ لکھن دے قابل ہے، سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے۔ آقا فرماندے نے اے بھائی پہلے نمبر دے اے تو درود سارا ہی پڑھدا رہے گا، اگر درود ہی پڑھدا رہے گا پہلے نمبر دے رب تینوں بن منگے عطا کر دے گا، جو منگنا بن منگے رب تینوں عطا کر دے گا۔ اور نمبر 2 فرمایا تیرے دکھاں نو، تیریاں مصیبتاں نو، تیریاں پریشانیاں نو رب ختم کر دے گا۔ تے نمبر 3 آقا فرماندے نے او بھائی درود پڑھن دی وجہ نال اللہ تیرے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے گا۔ پڑھو گے درود اور پڑھو گے اے تہاڈا ہی فائدہ ہے۔ او میاں اے اپنا ہی فائدہ ہے، آج پڑھ لیں گے تہاڈا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے۔ اللہ مال نال نوازے گا، اللہ اولاد نال نوازے گا، اللہ پریشانیاں دور کرے گا، اللہ دکھا مصیبتاں پریشانیاں نو دور کرے گا۔ میرے بھائی میرے برادر اور کسے بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرماندے نے پڑھو درود پیغمبر اتے حب نبی دے پارو، قرب حضوری ملے ضروری، قرب حضوری ملے ضروری، اللہ دے دربارو۔ تے پروانیاں نوٹ کر لو، ملن جزاواں مٹن خطاواں، پاک درود وسیلے ملن جزاواں مٹن خطاواں، پاک درود وسیلے۔ او پڑھو درود او گناہگارو، ایسے بناؤ ہیلے۔ قرآن دے او پروانیوں پتہ لگا منہ دے لال دی ذات دے اتے او میاں درود پڑھنا صبح نا
صبح نماز دا ٹائم سی، ادھر آواز آ رہی ہے درز ہو رہا ہے، اوے آمنہ دے لال نال محبت کرو گے، آمنہ دے لال نال محبت کرو گے، پیار کرو گے تے اللہ عظیم البرتر تہاڈیاں پریشانیاں تہاڈے دکھ درد دور کر دے گا۔ لیکن میرے بھائی ایک بات نوٹ کر لو، محبت کرو ذات نال بھی کرو تے اسی آنے بات نال بھی کرو، ذات نال بھی تے بولو او گج کے بولو نیرا ذات نالی۔ میرے پیغمبر دیاں زلفاں بڑیاں سونیاں، چہرہ بڑا سونا، ہاتھ بڑے سونے، اور نیری ذات نالی محبت کریں تے بات نال کریں ہی نا تے فائدہ بولو فائدہ تیرے نال ہوتے ود نبی دے چاچے ابو طالب نے کی تھی۔ کنی محبت کردہ کنی محبت کردہ آقا علیہ السلام پریشان ہوئے، مکہ دے کافر آئے، چودھری آئے، لین لاٹ آئے، اے وڈیرے آئے، مکہ دے سردار آئے تے آن کے آندے نے اے ابو طالب او جیڑا پتیجہ ہے انہیں ساڑھے ناک وچ دم کر دیتا ہے، سانو دن رات تنگ کیتی کھلوتا ہے، ساڑھے معبودہ نو برا بلا آندہ ہے، لہذا یا تے انہوں باز کر لا، جے باز نہیں کر سکدا تے پھر اسی آپ ہی انہوں روک لمانگے۔ تے آقا علیہ السلام ادھر چاچا جیڑا انہاں دی ساری گل سن لیندا تے اپنے انہاں نو بھیج دیندا پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بلایا، آندا او پتیجیا گل سن، او برادری آئی ہے، قوم آئی ہے، رشتہ دار آئے نے، تیرے چاچے تائے آئے نے، اے سارے تیرے وڈیرے آئے نے تے انہاں دی بھی کوئی من لا۔ اچھا چاچا جی کی آندے نے؟ او آندے نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کو باز آ جائے، انہوں کو رک جائے تے ایک او مشورہ دے کے جان لگیاں، آندے نے اے ابو طالب اپنے پتیجے نو کو اسی تیاراں رل مل کے کام کر لئیے، او ساڑھے معبودان دی ایک دن عبادت کرے، اسی ہفتہ پورا او دے رب دی عبادت کرانگے۔ تے چاچا آندہ اوے پتیجیا گل تے انہاں دی چنگی ہے، او آندے نے اسی ہفتہ کرانگے، تو ایک دن ہی انہاں دے رب دی انہاں دے معبودان دی عبادت کر لیا کر۔ تے میرے پیغمبر کی آندے نے ہائے 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 میرے پیغمبر کی فرماندے نے قل یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد اے کافرو، اے نہیں آکھیا ہوئے چاچے ہو، اے نہیں آکھیا ہو رشتہ دارو، اے نہیں آکھیا میری قوم دے لوگو، اے نہیں آکھیا میری قوم دے باسیو، اے نہیں آکھیا وہ سردارو، بلکہ آقا کی آندے نے قل یا ایھا الکافرون۔ سبحان اللہ، اے کافرو توانو تواڈے الہ مبارک تے مینو من کلا ربی مبارک، توانو تواڈے الہاں دی عبادت مبارک، مینو میرے الہ دی۔ تے انی گل کر کے تے چاچا جیڑا متھے تیوڑی پہ گئی، میری گل منی نہیں انہیں، بھئی اگے اگے آ جاؤ، کوئی اور ساتھی نہ بولے، باقی ساتھی جڑے پیچھو او اگے آ جاؤ، بیٹھ جا بھی بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا، باقی اگلے ساتھی کوئی اور اگے آ جاؤ، باقی کوئی ساتھی نہ بولے اٹھ کے، مجمع زیادہ ہو جاندہ ہے جدو رش زیادہ اٹھ کے یار اگے آ جا کرو، اگے صفحہ پہیاں ہی ہیں، خالی آپ ہی تھوڑا جا دیکھ لیا کرو، کوئی خیال کر لیا کرو، پتہ نہیں ساڑھے الفی لگ جاندی اتھے ہی بیٹھے جمعے بیٹھے ہیں، اگلی جگہ ساری خالی پئی ہے، پیچھے ساتھی بوے چ کھلوتے ہیں، کوئی حیا کر لو، کوئی انہاں دا بھی خیال کر لیا کرو۔ توجہ میری طرف، آرام نال بیٹھو، آرام نال۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام دی اینی گل جیڑی ہے سن کے نا اے چاچا بڑا ہی پریشان ہویا تے آندہ اچھا پتیجے جا تیری مرضی، جو مرضی کر لا۔ آقا پریشان ہوئے، دل ٹوٹیا، دل زخمی ہویا۔ آج باپ ہندہ اینی گل نہ کرنا، آج باپ ہندہ اینی گل نہ کردہ، اے چاچا ہی سی گا جن نے اینی گل کی تھی۔ خیر چاچا محسوس کر لیندہ ہے تے اٹھ کے اگے بڑھدہ ہے تے آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا
جا بھتیجیا جا جا کے اپنا اعلان کر دے، توحید دا اعلان کر دے، توحید دا نکارا کھڑکا دے۔ انہاں دے وچوں اگر کسے چودھری نے تیرے وال انگلی دا اشارہ کیتا، میں ان دی انگلی کٹ کے زمین تے سٹ دے مانگا۔ اینی محبت، اینا پیار، لیکن کتھے گیا ہے؟ جہنم اندر۔ کتے خالی ذات نال محبت کم آؤنی، بولو خالی ذات نال چنڈیاں لا کے سال بعد تو چنڈیاں لا کے آنا جی میرے تو ود کے کوئی عاشق رسول ہی کوئی نہیں۔ ایک چولاں دی دیگ جناب کھڑکا کے تے او ونڈ دینا تے آنا میرے تو ود کے گیڑا، اور رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تیری محبت ایک پاسے ابو طالب دی محبت کروڑ دفعہ تیرے نالو آمنہ دے لال نال بہتر ہے، اگے محبت ہے، لیکن ذات نال کلی محبت کم آئے گی، بات نال بھی ہے۔ جے ذات نال محبت کرنی ہے تے بات نال بھی۔ آؤ ہم تیسرا ٹاپک جیڑا سی او ہے اتباع رسول۔ کیڑا؟ اگر چاندے ہو کہ تواڈے گناہاں نوں رب معاف کر دے وے تے پھر اتباع رسول جیڑی ہے، اور قرآن اعلان کر رہے ہے، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ تابعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ رب تواڈے گناہاں نوں معاف کرے تے پھر کی کرنا ہے؟ فتابعونی، فتابعونی کی مطلب کہ آمنہ دے لال دے آنکھیں لگنا ہے، پیغمبر دی بات مننی ہے۔ فتابعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور کسے بڑی پیاری گل کی ہے، فرماندے نے پاک نبی دے تابع ہو جا جے تو جنت جانا، پاک نبی دے تابع ہو جا جے تو جنت جانا، تابعونی یحببکم اللہ کہے رسول ربانا۔ تے کی آندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، جو نبی دے لڑ لگ گیا خدا دی قسمیں تر گیا، اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، او پار سلامت گئیاں، اس نگر جس جاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، تے جس نے نافرمانی کیتی تے کم کیتے من مانی، او قد پار سلامت گئیاں گر گویاں وچ پانی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، آؤ لوگوں ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی۔ فتابعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا نبی دے آنکھیں لگو گے، نبی دی اتباع
میرے فرما برداری کرو گے تے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں تواڈے سارے گناہاں تے معافی دے قلم پھیر دیواں قرآن دے پروانیو اتباع محبت کیسی کئی دفعہ اگے بھی میں بیان کیتا ہے آج بھی نوٹ کر لو میرے بھائی میرے برادر ایک نبی دا پروانہ ہے نبی دا صحابی ہے چھوٹا جا قد صحابہ آندے نے اسی بیٹھے ہوندے تے اے ساڈے وچ کھلوتا ہوندا تد بھی چھوٹا ہوندا اینا چھوٹا قد اے دا نام ہے جناب